سورۃ تغابن کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارک آئے ہیں، شکور حلیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک میں سے کچھ کی تفصیل دیکھی تھی۔ یہاں پہ یہ 2 مختلف نام آئے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شکور کا لفظ جو ہے یہ شین کاف را سے ہے، اور شکر جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ فعول کے وزن پہ یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی کہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ قدردانی کرنے والی ہستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ شکور کا لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں دابت الشکور کہا جاتا ہے، کہ یہ لفظ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں مگر بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، اور اس گائے کو بھی کہا جاتا ہے جو بہت جلد دودھ سے بھر جاتی ہے اور امید سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہے، تو ایسی گائے کو بھی جو ہے وہ شکور کہا جاتا ہے۔ تیسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے چھوٹی چیز جو بہت پھول جاتی ہو، بڑھتی رہتی ہو، مسلسل بڑھتی رہتی ہو، تو اس کو بھی جو ہے وہ شکور کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شکور کے اندر جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ بہت تھوڑی چیز سے بہت زیادہ نفع ہو جانا، بہت زیادہ پھیل جانا، بہت زیادہ بڑا ہو جانا۔ عربی زبان میں الارض الشکور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین بھی انسان کو بہت زیادہ دیتی ہے بلکہ دگنا دیتی ہے۔ ہم زمین میں ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں مگر وہ ہمیں اتنی بڑی فصل دیتی ہے، اور کتنی مخلوق ایسی ہے جو چند چھوٹے چھوٹے بیجوں سے جو ہے وہ سراب ہوتی ہے، اس لیے عربی زبان میں الارض الشکور بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے لیے فرما رہی ہے کہ میں شکور ذات ہوں، یعنی کہ انسان بہت تھوڑا سا ایسا عمل کرتا ہے جو وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جو اللہ بندے کو دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے شکور کا ہم اپنی اردو زبان میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ قدردانی کے ساتھ کرتے ہیں، کہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو سراہا جائے یا اس کے اوپر کوئی اجر دیا جائے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے عملوں کو، بہت معمولی معمولی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے بڑے اجر سے نواز دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ جو دنیا کے محسنین لوگ ہوتے ہیں ان کا درجن 12 کا نہیں ہوتا، ان کا درجن 13 کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک دنیا کا سخی اس کا درجن 12 کا نہیں بلکہ 13 کا یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا دگنا کتنا ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس کو دگنا کرتے ہیں، تو انسانی سوچ جو ہے وہ اس دگنے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شکر یہ ہے کہ ہم جس نعمت کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ دراصل میں شکر ہے۔ اور شکر گزاری کی جو علامات بتاتے ہیں اہل علم، فرماتے ہیں کہ دل کا خوش ہونا، شرح صدر کا ہونا، دل کا مطمئن ہونا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور انسان کا دل مطمئن ہے۔ مگر جب انسان کا دل گھٹن کا شکار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسماء مبارک شکور آیا ہے، 3 مرتبہ غفور کے ساتھ آیا ہے اور 1 مرتبہ حلیم کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ میں آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 نبیوں کو جو ہے وہ شکور کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عبدن شکورا، یہ میرے شکور بندے تھے، یعنی کہ شکر گزار بندے تھے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، اس کا تکرار کرنا، اس کا بتانا، یہ بھی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان نہیں کرتا، بے شک وہ شکوہ نہیں کر رہا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ بھی ناشکری ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے تھوڑی کا شکر ادا نہ کیا وہ زیادہ کبھی نہیں کرے گا، جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، اور کسی مرد کی ایسی مومن بیوی ہو جو اس کے ایمان کو اور پختہ کرنے میں اس کی مدد کرتی ہو، تو یہ بہترین مال ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں خوبصورت دعا سکھائی، ربی اعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کا شکر کر سکوں اور خوبصورت عبادت کر سکوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جو نعمت کھائیں اس کے بعد شکر ادا کریں۔ اب کہاں ایک کھانا کھانے والا اور کہاں ایک روزہ رکھنے والا، مگر محض شکر جو ہے وہ ان دونوں عبادتوں کو بیلنس کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اپنی ذات کا شکر کا کہا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا شکر کا بھی کہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن اس کے والدین ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر کے بعد پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح کی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ آسانی بہت معمولی لیول کی کیوں نہ ہو۔
مثلا جو ہمارے گھر کا کوڑا اٹھانے کے لیے آتے ہیں، ہماری گلی میں جھاڑو دے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ وہ تنخواہ لیتی ہے، وہ تنخواہ لے کے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کر کے چلی جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی بہت چھوٹی سی بھی آسانی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے شکر ہوتے ہیں یہ انسان کو بڑے شکر کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکور کے ساتھ اپنی صفت حلیم لائی ہے، اور حلیم کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جو کہ بہت بردبار ہو، دور اندیش ہو اور بڑی تحمل والی ہستی ہو۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حلم کا اور عقل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور علم کا اور حلم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کے پاس جتنا علم آتا جائے گا اس کا حلم جو ہے وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن پاک میں یہ اسم مبارک جو ہے یہ تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حلیم کہا ہے۔ انسانوں میں حلم کیسا ہونا چاہیے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف میں آتا ہے، تو سب لوگ دوڑ دوڑ کے جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ان کا جذبہ بھی بہت اچھا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا اتنی تھی کہ وہ بس یوں ہی سواریوں سے اترے ہیں تو وہ بھاگے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، مگر ان میں ایک صحابی ایسے ہوتے ہیں جو کہ جلد بازی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی سواری کو باندھتے ہیں، اپنے سامان کو سنبھالتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اور بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی متانت کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب ان کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو جب یہ ساری کارروائی سناتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو بہت پسند فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ حلم کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی 2 خوبیاں بہت پسند ہیں، ایک علم اور ایک حلم۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ اچھی خصلت کا ہونا، غور و فکر کرنا اور میانہ روی ہونا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم دو، لوگوں کو علم دو اور خوشخبریاں سناؤ، مشکلات لوگوں کے لیے مت پیدا کرو، اور جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ خاموش انسان جو ہوتا ہے وہ زیادہ حلم کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم عورتوں میں حلم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف مت آیا کرے، آرام سے پرسکون سے چل کے مسجدوں کی طرف آؤ، وقار کے ساتھ ہو، جتنی نماز تمہیں مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رہ جائے وہ تم بعد میں پڑھ لیا کرو۔ تو جب مسجدوں میں آنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک وقار ہونا چاہیے، ایک متانت ہونی چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ آنا چاہیے، تو پھر عام معاملات میں تو بدرجہ اولیٰ یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ میرے اندر علم کا اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ علم وہ نعمت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ علم جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک عالم کی 1000 عابدوں کے اوپر جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ عالم کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ عابد کی بنسبت زیادہ حلم والی، علم والی اور سمجھدار شخصیت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا بڑا ہی خوبصورت قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے جو کام کرتا ہوں وہ یہ کہ میں ساری مخلوق کو کام پہ لگا دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ساری مخلوق کو آپ کیسے کام پہ لگا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا ایک باب سیکھتا ہوں، جب میں علم کا ایک باب سیکھتا ہوں تو اس علم کی برکت سے دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے، استغفار کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم سیکھنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، فضاؤں کے پرندے بھی جو ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ میں کل کائنات کے مخلوق کو جو ہے اپنی استغفار پہ لگا دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو وہ علم تقسیم کرنا شروع کر دے، کیونکہ انا القاسم، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو گویا کہ جو دوسروں کو علم دے رہا ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نام میں مشابہت اختیار کرتا ہے کہ ہم تقسیم کرنے والے بنیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آگے دوسروں کو دے دیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے جو ہمیں خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ علم نصیب فرما جو میری ذات کو نفع دے اور دوسروں کو بھی نفع دینے والا بنے، لہٰذا علم نفع کے بغیر نہ ہو، اور علم کا تعلق جو ہے وہ قابلیت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قبولیت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو علم دے اسے قبول بھی فرما لے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی کمی کوتاہی اور بے ادبیوں کو معاف کر کے ہمیں قابلیت، قبولیت اور علم کے تقسیم کرنے والوں میں سے بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔